مطلب صرف اتنا ہے کہ شیعہ کی تردید شیعہ کے مسلم عقیدے کو رکھ کر کی ہے. بات سمجھے؟ ہمارے نزدیک حضرت کی عبارت کی یہ توجیہ ہے. اگر کوئی اور آدمی حضرت نانوتوی کی عبارت کی اس سے بہتر توجیہ کر سکتا ہے وہ کر لے. کوئی بزرگ ہو, اس بزرگ کی عبارت کی کوئی تعویل توجیہ ہی کرنی ہے نا. ہم نے تو حضرت نانوتوی کی ایک توجیہ کی ہے, ہمارے ساتھیوں کو پسند آ جائے ٹھیک, نہ آئے وہ اپنی کوئی توجیہ کر دیں. ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ چونکہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ موت آتی ہی نہیں, روح نکلتی نہیں, موت آئے نہیں, کوئی وارث بن سکتا نہیں. جس وارث بن سکتا نہیں تو باغ فدق کا سارا جھگڑا شیعوں نے جو ڈالا ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق نے باغ فدق کی کھجوریں نہیں دی تھیں حضرت فاطمہ کو, یہ سارا اس کا جواب ہے. حضرت نانوتوی کیا کر رہے ہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں. اور وراثت تو تب ہوتی ہے کہ روح نکل جائے, جب تمہارے عقیدہ یہی ہے کہ روح نکلی ہی نہیں ہے. وہ سمجھے, روح نکلی ہی نہیں ہے تو کوئی وارث ہو سکتا نہیں ہے. اچھا جی, تو بات بتا رہا تھا نوعیت کا فرق, کہ ادھر نو اور ہو ادھر نو اور ہو, نوعیت کا فرق نہیں ہے. باقی رہا کیفیت کا فرق. دوسرا کیا ہے؟ کیفیت کا, وہ ہم بھی مانتے ہیں. یعنی روح نکلی ادھر بھی, روح نکلی ادھر بھی, لیکن کافروں کی روح اللہ نکالتا ہے غضب سے, ناراضگی سے, وہاں کیفیت اور مومن کی روح نکالی جاتی ہے آرام پیار سے. پھر مومنوں سے صحابہ کی اعلیٰ, صحابہ سے نبیوں کی اعلیٰ, پھر نبیوں میں ہمارے نبی کی اعلیٰ. کیفیت کا فرق ہم بھی مانتے ہیں. روح تو نکلی, ادھر بھی نکلی ادھر بھی نکلی, پر کیفیت کا فرق ہے. ٹھیک, وہ تو ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ فرق ہے. ایک کی روح اللہ کیسے نکالتا ہے, دوسرے کی روح اللہ پاک کسی اور طرح نکالتا ہے. کیفیت کا فرق ہر ایک مانتا ہے, نوعیت کا فرق نہیں ہو سکتا. نوعیت یہی ہے, موت ہے ہی ہے کہ روح نکل جائے تو موت ہے, روح نہ نکلے تو موت ہے ہی کوئی نہیں. اچھا جی, اب لیکن ہمارے دوست چونکہ کہتی ہیں کہ یہاں پر یہ واو آ گئی, اس لیے ہمارے بزرگ ہیں, پہلے بتا رہا ہوں, کئی مرتبہ تفسیر بھی پیش کرتا ہوں, علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں واو کی ایک قسم ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایزن. سمجھو, واو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایزن. واو بمعنی ایزن. حضرت فرماتے ہیں یہ انکا میتون و انہم میتون, یہاں پر واو بمعنی ایزن ہے. یہاں پر واو بمعنی ایزن, معنی کیا ہوگا؟ آپ پر بھی ان پر بھی موت آنے والی ہے. بات سمجھے؟ یہ بھی کا ترجمہ کہاں سے آتا ہے؟ اسی ایزن سے. واو کا معنی کیا ہے؟ ایزن. واو کا معنی کیا ہے؟ ایزن. چنانچہ شاہ عبد القادر, شاہ رفیع الدین, یہ حضرات جو ترجمہ کرتے ہیں ان کا ترجمہ پڑھو. جو بھی ترجمہ پڑھو گے تو وہ معنی کریں گے آپ پر بھی ان پر بھی. یہ بھی کس لفظ کا معنی ہے؟ گویا کہ یہ تمام اہل سنت والجماعت مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ واو مغایرت کے لیے نہیں ہے, الگ الگ معنی بتانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہاں پر واو بمعنی ایزن. واو بمعنی, اس کا حوالہ لکھو فیض الباری کا. حضرت لکھتی ہیں وَالثَّالِثُ مَا تُفِيدُ مَعنَى أَيْضًا,
تیسری واو کی قسم وہ ہے جو فائدہ دیتی ہے ایزن کے معنی کا، والثالث ما تفید معنی ایزن وہو المراد ہا ہونا. یہ انکا میتون والی آیت میں کہتے ہیں وہو المراد ہا ہونا، یہاں پر مراد یہ ہے، یہاں پر مراد یہ ہے. یہی واو بمعنی ایزن، واو مغایرت کے لیے نہیں بلکہ واو کس کے معنی میں ہے؟ ایزن کے معنی میں. یہ فیض الباری صفحہ 145 جلد نمبر 4. اسی طرح یہ امداد الاحکام کا میں صفحہ لکھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی، ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اسی آیت کے بارے میں لکھتی ہیں اور لکھتی ہیں فَسَوَّا بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کی موت کو آپس میں کیا دیا؟ برابر قرار دیا. وہ سمجھے یہاں مغایرت نہیں ہے بلکہ یہاں پر برابری ہے. سوا بینہم، امداد الاحکام. آپ کے سامنے اب یہ آیت آئی ہے، اب ذرا اس کا معنی سمجھو. اے میرے پیارے پیغمبر، آپ پر بھی ایک وقت آئے گا آپ بھی میت ہو جائیں گے. یہ آپ کے دشمن جو کافر ہیں ان پر بھی موت آ جائے گی، یہ بھی میت ہو جائیں گے. سب نے میت ہو جانا ہے، سب نے کیا ہو جانا ہے؟ کافروں کا جسم بھی میت. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی موت آئے گی، آپ کا جسم پاک بھی میت ہو جائے گا. چنانچہ یہاں پر ہمارے اہل سنت والجماعت مفسرین جو معنی کرتے ہیں ان لفظوں پہ توجہ کرو. یہ آپ کے پاس یہ صفحہ 6 پہ آگے لکھا ہے ماخذ نمبر 1، یہ معنی لکھا ہے. اس معنی کے آگے آپ کے پاس حوالے لکھے ہیں. اس آیت کا معنی ہمارے اہل سنت والجماعت اکابرین اسلاف صالحین وہ معنی کیا کرتے ہیں؟ دیکھو، انکا وَإِيَّاهُمْ، عبارت صحیح کر لینا، انکا وَإِيَّاهُمْ وَإِن كُنتُمْ أَحْيَاءً، انکا وَإِيَّاهُمْ، عبارت صحیح کرو، انکا وَإِيَّاهُمْ وَإِن كُنتُمْ أَحْيَاءً فَأَنْتُمْ فِي إِعْدَادِ الْمَوْتَى، فَأَنْتُمْ فِي إِعْدَادِ الْمَوْتَى. وہ دیکھو کیا معنی کیا ہمارے بزرگوں نے. کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر آپ بھی، وَإِيَّاهُمْ، اور یہ کافر بھی، آپ بھی اور یہ کافر بھی. وَإِن كُنتُمْ أَحْيَاءً، جب یہ آیت اتری ہے اس وقت اگرچہ اب زندہ ہیں، آپ بھی تھے وہ بھی، سمجھے، اب تو آپ زندہ ہیں لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کیا ہوں گے؟ فَأَنْتُمْ فِي إِعْدَادِ الْمَوْتَى، آپ کیا ہوں گے؟ مردوں کی گنتی میں. مردوں کی، بولو مردوں کی، او بولو مردوں کی. آپ بھی وہ بھی ایک وقت آئے گا تمہیں گنا جائے گا، شمار کیا جائے گا. کس میں شمار کیا جائے گا؟ زندوں میں. بولو وہ کس میں شمار کیا جائے گا؟ فی اعدادل، ہاں فی اعدادل، فی اعدادل
مردوں کے شمار میں، مردوں کی گنتی میں، مردوں کی فہرست میں۔ اب فی الحال تو میرے پیارے پیغمبر آپ بھی اور وہ بھی، وَإِن كُنتُمْ أَحْيَاءً، اگرچہ اب کیا ہو زندہ ہو، اگرچہ اب تو کیا ہو زندہ، لیکن کیا ہوگا؟ فَأَنْتُمْ فِي عِدَادِ الْأَحْيَاءِ فِي عِدَادِ الْمَوْتَى۔ یہ مفسرین اہل سنت والجماعت کیا کہتی ہیں؟ جس طرح کافروں کو مردوں میں شمار کیا جائے گا، پیغمبر کریم آپ کو بھی ان موتا میں شمار کیا۔ ہاں وہ سمجھے، لسٹ ہوتی ہے نا، زندوں کی لسٹ تے مردوں کی، آپ کا نام کہاں چلا جائے گا؟ کس لسٹ میں؟ مردوں کی لسٹ میں۔ اور کس کی لسٹ میں؟ ہاں، انک وإیاہم وإن کنتم احیاء فانتم فی عداد۔ اب سب ہوں گے کیا؟ موت کے بعد سب میت، سب کیا؟ صفت مشبہ، میت، موت دائمی۔ اور سمجھے موت کون سی گنتی، کون سی لسٹ؟ مردوں کی لسٹ، مردوں کی۔ پھر جس طرح مردوں کی حیات برزخی ہوتی ہے، پیغمبر کی حیات بھی کیا ہوگی؟ برزخی۔ کافروں کی حیات سے مومنوں کی حیات اچھی، مومنوں کی حیات میں پھر درجہ بدرجہ، پھر صحابہ کی حیات اچھی، پھر شہداء کی حیات اچھی، پھر نبیوں کی حیات اعلیٰ، پھر ہمارے پیارے پیغمبر کی حیات سب سے اعلیٰ۔ بات سمجھے؟ لیکن وہ ساری کیا ہے؟ میت مان کر حیات ہے۔ میت مان کر کیا ہے؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ میت میں برزخی حیات، میت میں برزخی حیات، یعنی میت ہوتا ہے جو روح جسم کے اندر نہیں ہوتی، روح جسم کے اندر نہیں ہوتی، اور سمجھے، اور برزخی قسم کی زندگی، پردے کی ایک زندگی ہوتی ہے جس کو جانتا ہے اللہ۔ اب یہ کس نے معنی کیا؟ یہ آپ کے پاس حوالے ہیں، تفسیر خازن و معالم صفحہ 63، خازن و صفحہ 63 جلد نمبر 6، تفسیر کبیر صفحہ 63 جلد نمبر 26، جامع البیان صفحہ 397، تفسیر مدارک صفحہ 322 جلد نمبر 4، تفسیر بیضاوی صفحہ 323 جلد نمبر 2، تفسیر کشاف صفحہ 127 جلد نمبر 3۔ یہ آگے ایک عبارت لکھی ہے، کما یموت ہؤلاء، صفوۃ التفاسیر صفحہ 78 جلد نمبر 3۔ یہ لفظ لکھا ہے کما یموت ہؤلاء، کما یموت ہؤلاء، یہاں پر یہ لفظ لکھا گیا ہے۔ لفظ کیوں لکھا گیا سمجھو، یہ سمجھانے کے لیے کہ فرق نہیں ہے، نوعیت کا فرق، کما یموتو ہؤلاء، کما یموتو، جیسے ان پر موت ویسے پیغمبر کریم آپ پر بھی موت آنے والی ہے۔ وہ سمجھے، کما یموتو ہؤلاء، صفوۃ التفاسیر صفحہ 78 جلد نمبر 3، تفسیر ابو سعود صفحہ 309 جلد 4، صفحہ صحیح کر لو، صفحہ 309، صفحہ 300، یہاں پر عبارت ہے ابو سعود کی، انکم جمیعاً بصدد الموت،
انکم جمیعن، یہ ابو سعود کا لفظ ہے، انکم جمیعن بصدد الموت، سارے کے سارے موت میں آ جاؤ گے. یہ بھی سب کو اکٹھا کر رہا ہے. صفحہ 309 جلد نمبر 4. آگے یہ تفسیر قرطبی کی عبارت ہے، اس عبارت کو صحیح کر لو. احتج بہا ابو بکر، احتج بہا ابو بکر، یہی آیت پڑھ کر حضرت ابو بکر نے رسول پاک کی موت پر استدلال کیا. بہا سے پہلے احتجا، احتجا یحتج احتجاجن، احتجا بہا ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی اور اس آیت سے استدلال کر کے بتایا کہ اب پیغمبر کریم پر وہ وعدہ اللہ پاک کا پورا ہو چکا ہے اور آپ میت بن چکے ہیں. تفسیر ماجدی، تفسیر ماجدی صفحہ 924، تفسیر وحیدی صفحہ 552، روح المعانی صفحہ 263. یہ صحیح کر لو، صفحہ 263 جلد نمبر 23، 263. یہاں عبارت علامہ آلوسی کی، اس عبارت کو بھی ذرا دیکھ لو تھوڑا سا. کہتے ہیں تاکید الاولی، یہ انکا میتون و انہم میتون، یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے بلکہ پہلے معنی کی تاکید ہے. وہ سمجھے تاکید الاولی دفعا لاستبعادہم موتہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاکید الاولی دفعا لاستبعادہم موتہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو وہ مستبعد سمجھتے تھے. اس استبعاد کو دور کرنے کے لیے جملے کو پکا کیا گیا ہے، جملے کو پکا کیا گیا ہے. آگے آپ کے پاس لفظ لکھا ہے تفسیر مزری کا، تفسیر مزری کا، ابرزا بلفظ صفت المشبہات، بلفظ صفت المشبہات. عبارت صحیح کر لو، اللہ پاک نے صفت مشبہ کا لفظ ظاہر کیا. ابرزا ظاہر کرنا، ابرزا یبرز و اراز، ابرزا اللہ نے ظاہر کیا بلفظ صفت المشبہات، صفت مشبہ کا لفظ اللہ نے ظاہر کیا ہے. الدالت، وہ صفت مشبہ، الدالت علی الثبوت، جو دلالت کرتا ہے اوپر ثبوت کے، حالن کہ فی الحال یہ چیز ثابت ہے. کیوں؟ لکونہ متیقن الوقوع، اس لیے کہ اس کا واقع ہونا یقینی تھا. بیت کا معنی ہے فی الحال جس پر موت آ جائے. یہ لفظ استعمال کیا گیا کیوں کہ آپ پر موت کا آنا یقینی تھا. آپ پر موت کا آنا کیا تھا؟ یقینی تھا. اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یہ دلالت کرتا ہے ثبوت پر کہ یہ موت ثابت رہے گی. سمجھے؟ موت کیا رہے گی؟ ثابت رہے گی. یہ تفسیر مزری صفحہ 212 جلد نمبر 8، تفسیر مزری صفحہ 212 جلد نمبر 8. تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر صفحہ 484 جلد نمبر 4.
یہاں تفسیر ابن کثیر کی جو عبارت ہے وہی بڑی عجیب ہے. حافظ ابن کثیر لکھتا ہے عش ما عشتا، عش ما عشتا، عاشا یعیسو سے عش عین کے ساتھ، عش زندہ رہ جتنا زندہ رہنا ہے، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ کیونکہ وقت آ رہا ہے کہ زندہ نہیں رہو گے. عش عین کے ساتھ، عاشا یعیسو عیشن، اور سمجھے عش عاشا یعیسو سے، عاشا یعیش عیشن، اس سے امر کا صیغہ عیش عین شین، زندہ رہ ما عشتا جتنا زندہ رہنا ہے، فَإِنَّكَ مَيِّتٌ کیونکہ آپ نے موت کا جام پینا ہے. یہ صفحہ 484 ابن کثیر جلد نمبر 4. آگے دیکھو جی، وَالْقُرْآنُ نَاطِقٌ بِمَوْتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھو قرآن ناطقٌ بِمَوْتِهِ، قرآن پیغمبر کریم کی موت کا اعلان کرتا ہے. ناطقٌ بِحَیَاتِهِ، ہاں ناطقٌ بِمَوْتِهِ، ناطقٌ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں اعلان کرتا ہے؟ قال تعالی انک میت وانہم میتون، یہاں اعلان کیا جا رہا ہے آپ کی موت کا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغمبر کریم نے خود بھی اعلان کیا کہ میں ایک دن موت کا جام پی جاؤں گا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل مقبوض، انی رجل، اور میں ایک مرد ہوں، میری روح بھی ایک دن قبض کر لی جائے گی. انی رجل مقبوض، یہ پیارے پیغمبر نے بھی اپنی موت کا اعلان کیا. آگے وقال الصدیق، اور ابو بکر صدیق نے بھی اعلان کیا فإن محمدًا قد ماتا، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا جام پی چکے ہیں. سمجھے؟ قرآن بھی اعلان کرتا ہے، پیغمبر کریم خود بھی اعلان کرتے ہیں، ابو بکر صدیق نے بھی اعلان کیا. آگے وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ اطلاق ذَلِكَ، اور تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ پیارے پیغمبر پر موت آئی، پیغمبر کریم کا پاک وجود میت بنا. یہ شفاء السقام صفحہ 242. آگے آئیے جی، یہ اگلی آیت آپ کے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. یہ سورت آل عمران آیت نمبر 81. سورت آل عمران آیت نمبر 81 پارہ 3. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب بات کو سمجھو، قرآن پاک میں تفسیر میں آیت گزر چکی ہے، طرز استدلال وہاں بھی آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے. یہاں تھوڑا سا میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. اللہ پاک نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا ہے. میثاق النبیین، کس سے وعدہ لیا؟ بولو کس سے؟ کس نے؟ کس نے؟ اب یہاں مفسرین نے یہ بحث چڑھی ہے کہ یہ وعدہ اللہ پاک نے کب لیا. تو اہل سنت والجماعت مفسرین سب کہتے ہیں کہ یہ وعدہ اللہ پاک نے عالم ارواح میں لیا. عالم ارواح، یہ انسان دنیا میں آتا ہے نا،
دنیا میں آنے سے پہلے کا جتنا زمانہ ہے اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ عالم ارواح۔ جب دنیا میں رحم مادر میں اس کی صورت اللہ تیار کرتا ہے، روح وہاں ڈالتا ہے، اب یہاں سے دنیا کا عالم شروع ہوتا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے سارا وقت وہ کیا ہے؟ عالم ارواح۔ اب عالم ارواح میں اللہ پاک نے تمام پیغمبروں سے وعدہ لیا۔ ابھی تک پیغمبروں کا یہ وجود اللہ نے تیار نہیں کیا تھا۔ عالم دنیا ابھی تک شروع، اور سمجھے اس جسم کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ عالم دنیا ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ عالم ارواح میں اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا۔ اب عالم ارواح میں سارے نبی موجود تھے۔ سارے نبی بولو موجود تھے۔ وہ نبی کس چیز کا نام ہے جو وہاں موجود تھے؟ ہاں سمجھو میرے دوستو، سمجھو، اللہ پاک ضد سے محفوظ فرمائے۔ اب تمام نبیوں کو اللہ پاک نے اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا ہے۔ ابھی تک عالم دنیا نہیں شروع ہوا، یہ جسم ابھی تک کسی کا بنا نہیں۔ تمام کی ارواح تھی، ان روحوں کو اللہ کہتا ہے النبیین۔ اور سمجھے وہ روحیں کیا تھیں؟ نبی۔ وہ روحیں کیا تھیں؟ نبی۔ اللہ پاک نے فرمایا میں تمہیں نبی بناؤں گا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، یعنی میں نے تم تمام کو پیغمبر بنانا ہے۔ ثم جاءکم رسول، تم تمام کے بعد میرا آخری پیغمبر آئے گا۔ تم تمام کے بعد میرا آخری پیغمبر آئے گا۔ اس پر بھی تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ رسول ان سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھے؟ اللہ پاک تمام پیغمبروں کو فرما رہی ہیں کہ تم تمام کے بعد میرے آخری پیغمبر یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آخری پیغمبر کے لیے اللہ پاک وعدہ لے رہا ہے کہ تم نے ایمان بھی لانا ہے میرے آخری پیغمبر پر، اور میرے آخری پیغمبر کی نصرت بھی کرنی ہے۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اپنی امت کو بھی کہنا ہے کہ اگر تمہاری ملاقات ہو جائے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محمد کریم پر ایمان لانا، خود بھی ایمان لانا ہے اور اپنی امت کو بھی کہنا ہے۔ وہ سمجھے؟ خود بھی ایمان لانا ہے اور اپنی امت کو بھی کہنا ہے۔ قالوا اقررنا، تمام پیغمبروں نے کہا کہ ہمیں منظور ہے، ہمیں منظور ہے، ہم آخری پیغمبر پر ایمان بھی لائیں گے، نصرت بھی کریں گے۔ آخری پیغمبر پر ایمان بھی لائیں گے، نصرت بھی کریں گے۔ اب یہ جو اللہ پاک نے وعدہ لیا ہے، یہ وعدے کا انداز کیا تھا؟ تو حضرت علی المرتضی، حضرت عبداللہ ابن عباس اور اس طرح باقی صحابہ وہ کہتے ہیں یعنی اللہ پاک کی طرف سے کہا گیا لَإِن بُعِثَ وَهُوَ حَيٌّ، ہر پیغمبر کو کہا گیا وَهُوَ حَيٌّ، وہ پیغمبر زندہ ہو، لَإِن بُعِثَ